الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. معزز محترم سامعین، سورہ البقرہ کی 188 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا. تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی ظاہر ہو جائے، اور پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا، جماع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا. نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں. یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا تو اس پر وہ نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صورت حال عرض کی. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اس مالک نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے بھی اجازت عطا فرما دی. تو اس آیت کریمہ کے اندر خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی. آگے فرمایا گیا وابتغوا، اور تلاش کرو. اللہ تعالیٰ کے لکھے ہو کو طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے حاصل ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین مضبوط ہو. ایک اور یہ بھی ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق فعل کرنا ہے، اور تفسیر کے اندر ایک اور یہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا ہے. آگے فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. یہ آیت حضرت سنبا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی آدمی تھے. ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے
اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانہ میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا، جائز قرار دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر سفید اور سیاہ ڈور کا تذکرہ ہے۔ اس سے رات کو سیاہ ڈور سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کر صبح صادق تک جائز قرار دیا گیا ہے، یعنی صبح نماز فجر کی اذان سے پہلے پہلے جائز قرار دیا گیا ہے۔ بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، کھانا پینا بھی جائز ہے، اور باقی معاملات جس طرح ہوتے ہیں دنیا کے وہ بھی جائز ہیں۔ یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا اسے صوم وصال کہا جاتا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ تھا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں بیان یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے، جبکہ وہ معتکف نہ ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں نہ ہو۔ اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلے کا بیان بھی ہوا۔ اسی مناسبت سے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے متعلق مزید مسائل بھی سنیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمہ سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا کہ میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ایک اور روایت کے اندر
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری حشرے میں اعتکاف کرتے اور ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے۔ جب اگلا سال آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اعتکاف کرنے والوں کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ تمام باتیں جو شروع اسلام سے نہیں تھیں لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اجازت عطا فرمائی، اور اعتکاف کے متعلق اس آیت کریمہ کے اندر تمام تر وضاحت فرما دی۔ اعتکاف کے متعلق چند ایک مزید مسائل ہیں۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے، اور اعتکاف کو یعنی جس بندے نے اعتکاف کیا ہے اس کا مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے، اور عورتوں کا اعتکاف ان کے گھر میں مسجد بیت میں جائز ہے، اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اور نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد میں جائیں تو اس وقت بھی بندہ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے۔ واجب اور سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔